نعت پاک پڑھنے سے پہلے تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد سید النبی الامہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بنا کسی تمہید کے نعت پاک کا مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص، دیکھیں۔ جی عطا کریں۔ مجھ سے بیان نہ ہوگی اللہ اللہ اللہ، آئے ہے عظمت رسول کی، حق ہے، آئے ہے مجھ سے بیان نہ ہوگی عظمت رسول کی، مجھ سے بیان نہ ہوگی عظمت رسول کی، ہے مرتبہ جب ان کے قدموں میں دھول کی، واہ ہے مرتبہ جب ان کے قدموں میں دھول کی۔ ماشاءاللہ معزز سامعین، علامہ کیا کہتے ہیں نصیر سراجی صاحب کی آمد ہو گئی ہے، ایک مرتبہ استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، کل ہند نعتیہ مشاعرہ، ماشاءاللہ۔ ہے مرتبہ جب ان کے قدموں کے دھول کی، اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں کہ جیسا میرے نبی کا پسینہ مہک اٹھا، جیسا میرے نبی کا پسینہ مہک اٹھا، جیسا میرے نبی کا پسینہ مہک اٹھا، قسمت کہاں ہے ویسی باغوں میں پھول کی، کیا بات ہے، قسمت کہاں ہے ویسی باغوں میں پھول کی۔ اور مقطع بھی دیکھیں جی نائے کہ شہماں کا بھی نصیبہ چمکا دے اے خدا، شہماں کا بھی نصیبہ چمکا دے اے خدا، شہماں کا بھی نصیبہ چمکا دے اے خدا، ہو جائے خواب میں ہی زیارت رسول کی، کیا بات ہے، ہو جائے خواب میں ہی زیارت رسول کی۔ اور ایک نعت پاک پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں سبھی حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سید النبی الامہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ در حبیب پہ دل کا پیام کہہ دینا،
در حبیب پہ دل کا پیام کہہ دینا، در حبیب پہ دل کا پیام کہہ دینا، جو ہو سکے تو سلام کہہ دینا، در حبیب پہ دل کا پیام کہہ دینا، جو ہو سکے تو ہمارا سلام کہہ دینا، اور تمہارے قرب کی حسرت لیے ہوئے دل میں، تمہارے قرب کی حسرت لیے ہوئے دل میں، تمہارے قرب کی حسرت لیے ہوئے دل میں، تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے یہ بے ننگو نام کہہ دینا، در حبیب پہ دل کا پیام کہہ دینا، جو ہو سکے تو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں جی، کہ دکھے دلوں سے تڑپتی ہوئی نگاہوں سے، دکھے دلوں سے تڑپتی ہوئی نگاہوں سے، دکھے دلوں سے تڑپتی ہوئی نگاہوں سے، وفور شوق سے وفور شوق سے جھک کر سلام کہہ دینا، در حبیب پہ دل کا پیام کہہ دینا، جو ہو سکے تو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور نعت پاک کا یہ شعر ہمیں بہت عزیز ہے جی، بطور خاص دیکھیں کہ ستایا جاتا ہے دنیا میں تیری سنت پر، ستایا جاتا ہے دنیا میں تیری سنت پر، ستایا جاتا ہے دنیا میں تیری سنت پر، ستم رسیدوں میں ستم رسیدوں میں میرا بھی نام کہہ دینا، در حبیب پہ دل کا پیام کہہ دینا، جو ہو سکے تو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور مکتبۃ اور خاص دیکھیں جی عنایت، جو ہو سکے تو پریشان حال شہما کا، جو ہو سکے تو پریشان حال شہما کا، جو ہو سکے تو پریشان حال شہما کا، رسول پاک سے رسول پاک سے حال
تمام کہہ دینا، در حبیب پہ دل کا پیام کہہ دینا، جو ہو سکے تو ہمارا سلام کہہ دینا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کرے، فہرست بہت لمبی۔ معزز سامعین، مجبوراً مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا، چونکہ دیکھ رہا ہوں بڑی خاموشی آپ کی ہے۔ بفیض روحانی حضور سراج العارفین حضرت علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری چشتی نظامی علیہ الرحمہ، اور ان کے دو چشم و چراغ ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ ایک طرف دیکھ رہے ہیں آپ جناب حضرت مولانا لطیف احمد صاحب سراجی، اور دوسری طرف میرے دوستو استاذان شعر و سخن، سلاطین علم و ادب، بلکہ ہم تمام شاعر بیٹھ کر جہاں شاعری پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نام کسی اور کا نہیں، میرے دوستو جناب حضرت مولانا نصیر سراجی صاحب کا۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ میں اتر پردیش کا، یقین جانیے کہ کہیں اتفاق سے سی ایم ہوتا تو ان کے 4 مصرے 6 مصرے میں نے پورے بھارت میں پڑھے ہیں، یقین جانیے میں اپنی کرسی ان کو عنایت کر دیتا، لیکن اتفاق سے نہ میں یہاں کا سی ایم ہوں نہ بہار کا سی ایم ہوں، اس لیے میں کر نہیں سکتا۔ لیکن ان کا ایک شعر میں اتنے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نعت رسول کہنے کے لیے میاں ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دل عشق نبی میں جب خوب تڑپتا ہے تب مدینے والے کبھی خواب میں آتے ہیں، اور تہجد کے بعد شاید یہ شعر ہو جاتا ہے کہ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، آئے ہائے، یہ نصیر سراجی کا شعر، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی، اور الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا۔ شکریہ بھائی، جزاک اللہ، سبحان اللہ، الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا۔ اما یار شعر سنو، کیا دریائے سخن میں غوطہ لگانے کے بعد شاعری کے اندر ترچھا پن نکالا ہے، آئے ہائے، کیا احتیاط۔ دیکھیں نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی، الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد، نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی۔ وضو کے بعد، جزاک اللہ، قسم خدا کی یقین جانیے کہ شعر کو پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، اور پروگرام کرانے والے کے ذمہ داروں میں بلال بھائی کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس شعر کو پیدا کیا ان کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نعت پاک مجھے اس حالت میں کہنے کی توفیق بخشے کہ وضع قطع بھی اچھا ہو، اور تہجد کے بعد اللہ نعت پاک کے شعر کا حوالہ ہے کہ نہیں۔ نعت رسول میں میرے دوستوں نہ کوئی کسی کا یہاں پر نہیں چلتا۔ دیکھیے میں نے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں، علامہ نصیر سراجی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ نصیر سراجی صاحب گجرات میں ایک جگہ پڑتا ہے ترکیسر، دارالعلوم فلاح دارین، اس ادارے کے اندر میرے دوستوں 100 سال سے ادارہ چل رہا ہے، لیکن اس ادارے کو چلانے والا صرف ایک آدمی ہے۔ 5 کروڑ روپیہ اس کا خرچ آتا ہے سالانہ، فیملی کا ایک فرد اس کو چلاتا ہے۔ اور میرے دوستوں میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اساتذہ کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گجرات والوں کے ڈی این اے میں قرآن دوڑتا ہے، ڈی این اے میں
خون میں ان کے قرآن ہے. اتنا اچھا ان کا لہجہ ہوتا ہے کہ میرے دوستوں میں بتا نہیں سکتا آپ کو. وہاں کے میرے دوستوں استاذ الاساتذہ خادم القرآن والمساجد جناب قاری صدیق صاحب کو جب میں نے یہ شعر سنایا تو نصیر سراجی صاحب کے شعر پہ میرے ماتھے کا بوسہ لے لیا. یہ ہے. مجھے آج یہ کہنے دیجئے میڈیا کے سامنے کہ یہ شعر کے خالق کا نام میرے دوستوں میری اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری یہ خوش نصیبی ہے. نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی, لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی. الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا, حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی. وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی. ایک شعر پڑھنے کی اجازت دیں گے اور پڑھ دوں؟ ایک شعر دیکھیں میرے دوستو, بڑے سلیقے سے فیض آباد کے ایک شاعر نے کہا. شعر دیکھیے گا میرے دوستو کہ گر لکھا ہے قسمت میں در بدر بھٹکنا ہی. آئے ہائے. گر لکھا ہے قسمت میں در بدر بھٹکنا ہی. اے خدا میں راضی ہوں ہاں مگر مدینے میں. گر لکھا ہے قسمت میں. خدا کی قسم دنیا میں کروڑ پتی نہیں کھرب پتی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ حج تو چھوڑیے عمرہ نصیب نہیں ہوا, دنیا سے چلے گئے ہیں. ایک مسجد کے مؤذن کو دیکھا ہے 10 مرتبہ حج کرتے ہوئے, گرچہ وہ حج بدل کیوں نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ پیسے سے تعلق نہیں میاں مدینے کی زیارت کا, اللہ جسے چاہتا ہے بلوا لیتا ہے میاں. شعر سنیے کہ گر لکھا ہے قسمت میں در بدر بھٹکنا ہی. اے خدا میں راضی ہوں ہاں مگر مدینے میں. جو میری غریبی سے اے یقین واقف تھے دنگ رہ گئے مجھ کو دیکھ کر مدینے میں. جو میری غریبی سے اے یقین واقف تھے دنگ رہ گئے مجھ کو دیکھ کر مدینے میں. اب آئیے میرے دوستو, فہرست بہت طویل ہے اس لیے وقت کا لحاظ کر رہا ہوں. محفل کو مجھے اٹھانا تھا, اساتذہ کو کچھ شعر سنانا تھا, اس لیے میں آپ کا وقت لے لیا. میں بڑے ادب کے ساتھ اس وقت گزارش کر رہا ہوں جناب عادل بنارسی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی شاعری سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے. بولیے سبحان اللہ. سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے, ارے تمہارا علاقہ تمہارے حوالے.